أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعين بقوته التي يقوم بها ملكوت الأرض والسماء وبكلمته التي أنشأ بها نشأة الآخرة والأولى لا تحظي بالقوى القابلة للاستكمال وإصلاح العقول المنفعلة عن المعاني والأحوال للاتصال بالعقل الفعال وطرد شياطين الأوهام المضلة بأنوار البراهين وقمع أعداء الحكمة واليقين إلى محو المبعدين ومثوى المتكبرين ونصلي على محمد المبعوث بكتاب الله ونوره المنزل معه على كافة الخلق أجمعين وآله وأولاده المطهرين عن أرجاس الطبيعة المقدسين عن ظلمات الوهم بأنوار الحق واليقين. اللهم صل وسلم عليه وعليهم وعلى جميع من سلك سبيلهم واقتفى دليلهم من شيعتهم المتقين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين. إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسلیما لأمره. دوستداران آل محمد، پرسداران حسین ابن علی ابن ابی طالب، فاطمہ کے لٹے ہوئے گھر کے عزاداروں، 7 محرم گزر گئی، 8ویں شب آ پہنچی۔ 8 محرم کا دن بر صغیر میں بھی اور ایران میں بھی اور شاید دنیا کے دوسرے گوش و کنار میں بھی زہرا کے اس فرزند سے منسوب ہے جس کی ماں کا نام فاطمہ کلابیہ ام البنین تھا۔ گو کہ ام البنین نے عباس کو جنا تھا، لیکن وہ پسر جناب زہرا کے تھے۔ آج کا دن حضرت عباس علیہ السلام سے منسوب ہے۔ عباس کون ہے؟ عباس اس شخصیت کا نام ہے جو فنا فی الحسین ہے۔ عباس اطاعت حسین، عباس اطاعت امام، عباس اطاعت ولایت میں جس منزلت پر فائز ہیں، دوسرا کوئی اس منزل تک نہ پہنچ سکا کہ ایک طرف لشکر یزید ہے جو عباس کا نام سن کر خوف سے کانپ جاتا ہے، اور دوسری طرف عباس ہیں جو حسین کے چشم و ابرو کے ایک اشارے پر تلوار
کو نیام میں رکھے ہوئے ہیں۔ ارمان وغا عباس کا اطاعت حسین ابن علی میں قربان ہو رہا ہے۔ بچپن سے کربلا تک آنے تک عباس اپنی تیغ کے جوہر دکھانا چاہتے ہیں۔ صفین کی جنگ میں علی عباس کو روک لیتے ہیں، یہ کہہ کر کہ تم کسی اور دن کا سرمایہ ہو۔ کربلا میں حسین عباس کی تلوار کو بار بار نیام میں جانے کا حکم دیتے رہے، یہ اس لیے کہ دنیا پر یہ ثابت کر سکیں کہ دیکھ لو اطاعت امام کیا ہوتی ہے۔ اطاعت امام میں میں یہ چاہتا ہوں، مجھے یہ کرنا ہے، میں یوں کر سکتا ہوں، میں توں کر سکتا ہوں، اس سب کی عزیزوں کوئی گنجائش نہیں۔ حکم امام اور صرف امام کا حکم، جو امام کہہ دیں، جس کی ایک مثال ہمیں صفین میں مالک اشتر کی صورت میں بھی ملتی ہے کہ کفر و نفاق کے خیمے تک پہنچے ہوئے ہیں اور چند ضربوں کا فاصلہ ہے کہ خیمے کی تنابیں کاٹ دیں اور معاویہ گرفتار ہو جائے گا، لیکن حکم ملتا ہے کہ علی نے کہا ہے واپس پلٹ آؤ، اور مالک آمنا وسلمنا کہہ کر تلوار کو نیام میں رکھتے ہیں اور واپس خیموں کی طرف پلٹ آتے ہیں اور لشکر سے ملحق ہو جاتے ہیں، اور جیتی ہوئی جنگ کا نقشہ حکمیت کی صورت میں بدل جاتا ہے۔ یہ اطاعت امام ہے، یہ فنا فی الامام کی منزل ہے، جہاں میری اپنی انا، میری اپنی میں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ امام حسین کا لشکر کربلا میں پہنچا، اہل حرم اور اصحاب کے خیمے دریا کے کنارے برپا ہوئے، حکم آیا کہ دریا سے دور لے جاؤ خیموں کو۔ علی کے شیر کو جلال آیا، تلوار کھینچی اور زمین پر ایک خط کھینچ دیا کہ کسی میں ہمت ہے تو اس خط سے آگے آ کے دکھائے۔ فوج کی تعداد جو بھی رہی ہو، 18,000، 30,000، لاکھ، 2 لاکھ، اس سے غرض نہیں، غرض اس سے ہے کہ جب عباس نے خط بنا دیا تو اب کسی میں ہمت نہیں کہ آگے بڑھ سکے۔ عباس تلوار ہاتھ میں لیے ہیں، تیوری پہ بل پڑے ہوئے ہیں، غیظ و غضب کا عالم ہے اور سب بھانپ رہے ہیں کہ ذیغم شیر الہی اس وقت غضب کے عالم میں ہے۔ امام حسین حضرت عباس کو حکم دیتے ہیں کہ بھیا خیموں کو اٹھا لو، خیموں کو دریا سے دور لے چلو۔ اب عباس جو جنگ کے لیے بالکل آمادہ ہیں، تلوار کو نیام میں رکھتے ہیں اور خیموں کی تنابوں کو کھولتے ہیں، خیمے دریا سے دور چلے جاتے ہیں۔ روایات مختلف ہیں کہ پانی پہلے بند ہو چکا، 7 کو تو خیموں میں پانی ختم ہوا، یا دوسری روایت کہ نہیں، 7 سے پانی پر پہرا بٹھا دیا گیا کہ اب خیام حسینی تک پانی نہ پہنچے۔ تو عزیزوں، جتنا بھی پانی ہوگا، جب تک بھی رہا ہو، بہرحال عرب کا تپتا ریگستان ہے اور پانی کی قلت ہے، یا پانی ختم ہو چکا، بچے پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں، حتیٰ کہ ماؤں کی چھاتیوں کا دودھ خشک ہو گیا،
اور وہ ننھے بچے جو ابھی کچھ کھا پی نہیں سکتے، وہ بھی پیاس اور بھوک سے تڑپ رہے۔ 10 محرم کی صبح فجر پر حضرت علی اکبر کی اذان سے کربلا کا آغاز ہوا، اور ایک ایک صحابی حسین مقتل میں جا کر شہادت کا نذرانہ پیش کرتا رہا۔ جب فوج کی حالت عباس نے دیکھی کہ اب جنگ کرنے والا بھی کوئی نہ بچا، تو عباس عازم میدان ہوئے۔ نہیں معلوم حسین نے کس دل سے اجازت دی، عباس ایک مشک لے کر پانی بھرنے دریا کی جانب چلے ہیں۔ جب تک اس شیر کے ہاتھ میں تلوار اور نیزہ ہے، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ عباس کا سامنا کر سکے۔ فرات پر جو پہرا بٹھایا گیا ہے، اکیلے عباس نے، وہ 500 سپاہی ہوں، 1000 سپاہی ہوں یا 4000، اکیلے عباس نے فرات کا پہرا توڑا ہے۔ مشک سوکھی ہوئی ہے، مشک کو پانی میں ڈالا تاکہ کچھ نرم ہو جائے۔ فرات کی ٹھنڈی ہوا پائی، گھوڑے کی لگام کو چھوڑ دیا کہ گھوڑا سیراب ہو جائے۔ اپنے چلو میں پانی اٹھایا، مجھے نہیں پتا کہ کیوں پھینک دیا، مگر شاید خیال آیا ہو کہ سکینہ ابھی پیاسی ہے، حسین نے ابھی اپنے لب تر نہیں کیے ہیں۔ چلو میں پانی لیا اور واپس دریا میں پھینک دیا۔ جب تک عباس کے ہاتھ میں تلوار تھی، کسی ماں نے ایسا فرزند نہیں جنا تھا جو عباس کے سامنے آ سکتا۔ عباس نے مشک بھری، گھوڑے پر سوار ہوئے اور اپنا رستہ بدلا، اور نخلستان کے رستے خیام حسینی تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگے۔ لیکن عباس 3 دن سے پیاسا ہے، تنہا ہے۔ حسین کی طرح اپنے عزیز و اقارب کے غم، اپنے عزیز و اقارب کا فراق، اپنے عزیز و اقارب کا بچھڑ جانا سب برداشت کر رہا ہے۔ مشک لے کر عباس مشک کو سینے سے لگائے خیموں کی جانب چلتے ہیں۔ شمر لعین ملعون حکم دیتا ہے کہ اگر ایک قطرہ بھی خیام حسینی میں پہنچ گیا تو بخدا تم یہ جنگ جیت نہ پاؤ گے۔ عباس کو چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے، مگر یہ علی کا شیر ہے، خیمہ گاہ کی جانب رواں دواں ہے۔ ایک لعین چھپ کر وار کرتا ہے۔ عزیزو، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ زیغم شیر الہی کا سامنا کر سکے۔ عباس کے بازو قطع ہو جاتے ہیں۔ اب عباس کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، عباس گھوڑے پر سوار ہے، اور عباس جانب خیمہ جا رہے ہیں۔ مشک کو سینے سے لپٹایا ہوا ہے، دانتوں میں دبا کر، اور گھوڑے پر ذرا جھکے ہوئے ہیں کہ کہیں مشک کو کوئی گزند نہ پہنچے کہ ہرملا و ملعون مشک پر تیر مارتا ہے۔ اور یہ وہ موقع ہے کہ عباس کی اب ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک تیر مشک پر لگتا ہے اور ایک تیر عباس کی آنکھ میں۔ عباس تیر کو اپنے
زانوؤں میں دبا کر نکالنا چاہتے ہیں کہ ایک گرز عباس کے سر پر لگتا ہے، اور اب عباس میں اتنی سکت نہیں کہ گھوڑے پر بیٹھ سکے، اور عزیزوں گھوڑے سے نیچے گر جاتے ہیں۔ یہ آپ نے سن لیا، میں نے کہہ دیا، بہت آسان ہے، مگر سوچو جب کوئی گرتا ہے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، مگر عباس کے ہاتھ نہیں ہے۔ گرتے ہوئے مدد کے لیے حسین کو نہیں پکارا، بلکہ کہا ہے کہ اے بھائی، اے آقا، آخری سلام لیجئے۔ حسین عباس کی لاشے پہ پہنچے، دیکھا ہے کہ شیر زخموں سے چور ہے۔ جب عباس کے دونوں بازو قلم ہو گئے عزیزوں، تو اب اس گیدڑوں کی فوج میں اتنی ہمت آ گئی کہ اب جس کے پاس جو کچھ ہے وہ عباس پر پھینک رہا ہے۔ کسی نے تلوار ماری ہے، کسی نے نیزہ، کسی نے پتھر۔ عباس دریا کے کنارے حسین کے زانو پر اپنا دم دے گئے۔ سکینہ خیموں میں پیاسی رہ گئی، مگر عباس نے اطاعت امام کا دامن نہ چھوڑا۔ محبت کا یہ عالم ہے کہ دونوں ہاتھ کٹ چکے، آنکھ میں تیر لگا ہے، سر پہ گرز کا وار ہوا ہے، جسم پر نہ جانے کتنے زخم ہے، مگر عباس شرمندہ ہے۔ کیوں کہ جو کام عباس کے سپرد کیا گیا تھا، عباس یہ کہتے ہیں کہ میں پورا نہ کر سکا، پانی خیموں میں نہ پہنچ سکا۔ اللہ رے وفائے عباس، اللہ رے وفائے عباس۔ ایک نوحے کے اشعار آپ کی خدمت میں پیش کروں اور اپنے عرائض کو تمام کروں کہ عباس چلے ہیں مقتل کو، زینب کا دل گھبراتا ہے۔ عباس چلے ہیں مقتل کو، زینب کا دل گھبراتا ہے۔ شبیر کھڑے ہیں تھامے کمر، آنکھوں کے آگے اندھیرا ہے۔ زینب کو یقین یہ ہونے لگا چھن جائے گی اب چادر سر سے، چلاتی ہیں ہائے، چلاتی ہیں زینب ہائے، میرے پردے کا محافظ جاتا ہے۔ کہتے تھے یہ شبیر اے بھائی، کیسے دوں اجازت مقتل کی، ہے تم سے حرم کو آس بہت، شبیر بھی تم سے زندہ ہے۔ سن کر یہ بیان شاہ امم، غازی نے کہا اے شاہ ہدا، ہو جاؤں فدائے راہ وفا، اتنی سی میری تمنا ہے۔ لشکر ہی کہاں وہ جس کی علمداری تھا منصب غازی کا، لشکر ہی کہاں وہ جس کی علمداری تھا منصب غازی کا، سب سو چکے رن میں چھوٹے بڑے، لشکر میں غازی تنہا ہے۔ پہنچا جو سرے میدان غازی، کہتے تھے لئیں ایک دوسرے سے، روباہوں سے لڑنے جنگل میں، دیکھو شیر نر آتا ہے۔ پیاسا تھا غازی خود بھی مگر پانی کو لے کر چلو میں، پیاسا تھا غازی خود بھی مگر پانی کو لے کر چلو میں، پھینکا یہ کہہ کر کیسے پیوں، زہرا کا کنبہ پیاسا ہے۔ عباس کے لاشے پر سرور پہنچے تو دیکھا یہ منظر، ہے بازو بریدہ شیر مگر ہونٹوں پر ہائے سکینہ ہے بازو بریدہ شیر مگر ہونٹوں پر ہائے سکینہ ہے۔ عباس یہ کہتے تھے آقا
لے جانا نہ خیمے میں لاش آتی ہے سکینہ سے جو حیا عباس بہت شرمندہ ہے ہر گرنے والا ہاتھوں سے لیتا ہے سہارا ہے وہ حسن کیا جانیے کس صورت غازی گھوڑے سے زمیں پر آیا ہے وہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون